لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حدیثیں جس کو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور نہایت مشہور ہیں۔ اس میں میرے خیال میں شاید کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھ کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے۔ اور ان ایام عزا میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ بینروں پر بھی یہ حدیثیں لکھی رہتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ مطلب پیغمبر نے گویا ہم کو ایک نسخہ دے دیا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ اس پر ابھی آتا ہوں۔ دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، ارشاد ہوتا ہے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اتنا فقرہ بہت مشہور ہے، لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ عام طور پر نہیں ہے، لیکن پورے اگر آپ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس جملے کے بعد: حسین منی و انا من الحسین، اس کے بعد ہے: احب اللہ من احب حسین۔ اب اس فقرے پر اس کا ترجمہ تو ہم سب ظاہر ہے واقف ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب بحث ہوتی ہے ہمارے علماء میں کہ یہ جو بات کا فقرہ ہے، احب اللہ من احب حسینہ، یہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ اگر یہ جملہ خبریہ ہے تب تو بالکل کلیئر ہے ترجمہ اس کا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ لیکن بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہ ہو سکتا ہے یہ جملہ انشائیہ ہو۔ تو انشاء جو ہے وہاں ہے جہاں کوئی خبر نہیں دی جاتی، تو انشاء کی اقسام ہے۔ من جملہ اس کے کون سا جملہ انشائیہ ہوگا؟ جو دعا کے معنی میں ہو مثلا۔ تو اب یہ انشائیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس جملے کو جملہ دعائیہ مانیں گے، اور اگر دعائیہ جملہ ہے تب کیا رہا ہوگا انداز حضرت کا؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس کا مطلب اس دوسری حدیث میں بھی پیغمبر نے نسخہ دے دیا، اگر اگر محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اب آئیے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں اس فقرے پر۔ پیغمبر، میں نے کہا اکثر بینروں پر بھی لکھا رہتا ہے
کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی محدود زمانے کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا، جب سے وجود ہے۔ بلکہ میں اگر آپ کو ایک داستان سناؤں تو شکم مادر میں ہے، اللہ اکبر، اور ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ صلوات پڑھی، ایک سناتا ہوں پھر دھیرے دھیرے آتا ہوں۔ ابھی بچپنا ہے، پیدا ہوئے ہیں، جناب ام ایمن آغوش میں لے کے گھر سے نکلی ہیں، ادھر کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ذہن میں رہے نا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت چاہیے تو ان کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو ان کے پاس آؤ۔ بچپنا ہے، آغوش میں لیے گھر سے نکلی ہے، ادھر کچھ یہودی ہیں اور ان کا ایک عالم۔ کیا کشش ہے چہرے میں، کیا حسن ہے اور کیا نور ہے چہرے میں کہ وہ یہودیوں کا عالم کچھ دیر تک رک کے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ ام ایمن نے کہا جان بطول، فرزند رسول، علی کا لاڈلہ ہے۔ اے ام ایمن، اس بچے کو چوم لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ یہودی ہو، طیب و طاہر لب نہیں مس ہو سکتا۔ کہنے لگا اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کا رخ کرتا ہے، کہتا خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاح۔ اس کے بعد مڑتا ہے اپنی قوم کی طرف، کہتا جانتے ہو یہ بچہ کون؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ اس بچے کے نگاہ میں زمین و آسمان کے درمیان زمان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو۔ یہ بچپنا ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں۔ قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت ہتھیانے سے کوئی ہادی نہیں بنتا، ہادی اسے کہتے ہیں شکل دیکھ کر کے انسان کلمہ پڑھتا جائے۔ میں نے کہا نا کہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں حضرت کا وجود مبارک دنیا کے لیے ہدایت کا سبب ہے، دنیا کے لیے نجات کا سبب۔ دیکھیے اکثر ہوتا ہے بچپنے میں کچھ لوگ واقعی محنت کی غرض سے، کمانے کی غرض سے کچھ گھر سے ناراض ہو کر کے، سنا ہوگا صاحب جو ہے وہ بمبئی بھاگ گیا اور دلی چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، وہاں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آج معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ 20 سال کے بعد وہ سیٹ ہو گیا ہے۔ ایسا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ آج جس کو کہتے ہیں آرمینیا یا ارمنستان، تو یہ سب ایک دور تھا، بیچ میں جو ہے وہ رشیا کے انڈر میں آیا، اس سے پہلے وہ دور تھا، یہ سب ایران کا حصہ کہلاتا تھا، آذربائیجان اور آرمنستان یہ سب۔ لیکن ارمنستان جو اب آرمینیا کہلاتا ہے، یہ مسیحیت کا گڑھ ہے، یعنی اتنے زیادہ مسیحی اس میں ہے کہ آپ کو جو ہے خالی ارمنی کہہ دیں گے تو اس کا مطلب مسیحی ہے۔ یہ اپنے شہر سے، جو بھی اس کا شہر رہا ہو، یہ چلا گیا ارمنستان یعنی آرمینیا، محنت وغیرہ کی غرض سے۔ میں آپ کو ایک چیز پہلے یہاں سنا دوں تاکہ آگے ہم کو اس کے لیے آسان ہو جائے، کہ ایک کانسیپٹ اور ایک عقیدہ شیعوں کا یہ ہے کہ کچھ فرشتے کی تو بہت قسمیں ہیں نا، کچھ فرشتے ہیں جو ہے وہ اس پر معمور ہیں، کچھ اس پر معمور ہیں، کچھ اس پر معمور ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں نقال فرشتے۔ یہ نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی یہاں ہے، غریب ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے،
بڑی اس کی خواہش ہے مثلا کربلا جانے کی، نجف جانے کی، غربت نہیں لے جانے دیا، مر گیا۔ تو اب نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی لاش کو یہاں سے منتقل کریں جہاں کا خواہش مند تھا۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کابل میں سب گھوڑے ہی تو نہیں ہوتے نا، تو نجف اور کربلا میں سب متقی پرہیزگار ہی تو نہیں ہوں گے نا، ایک سے ایک غلط لوگ بھی جو ہے وہ گناہگار لوگ بھی۔ تو اب فرشتوں کا کام یہ کہ اس کی لاش وہاں سے اٹھائیں، ٹرانسفر کریں۔ اس کو کہتے ہیں نقال فرشتے۔ اس پر آپ کو بیچ میں روک کے ایک داستان میں نقل کر دوں کہ مرحوم شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا منازل الاخرت میں، ظاہراً جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا بہت پہلے پڑھا کہ ایک آدمی آیا مشہد، امام رضا علیہ السلام کے القاب میں ایک لفظ ہے نا کریم اہل بیت، تو امام کی بارگاہ میں آیا، گناہگار تھا جو بھی تھا، تو آ کے وہاں اس نے توبہ اوبہ کی حضرت کی بارگاہ میں اور فریاد کی مولا اب آ گئے تو اپنے پاس رکھ لیجئے، واپس مت بھیجیے۔ ایسا کچھ دنوں کے بعد اس کی کچھ طبیعت بگڑی، بخار آیا، کیا ہوا، مر گیا۔ لوگوں نے وہیں دفن کر دیا۔ اس کے کسی عزیز نے، کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ مولا امیر المؤمنین اور ان کے ساتھ یہی کچھ نقال فرشتے، حضرت آگے کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ہمارے فرزند کے پاس یہاں کہاں آ گیا؟ کہ اتنے میں امام رضا علیہ السلام آ گئے، فرمایا یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم رکھنا چاہے تو یہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور جو لوگ غریب بیچارے تڑپ رہے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا اطمینان آ جائے کہ گھبراؤ مت، اگر عشق ہے تو وہ خود تم کو بلوا لے۔ یہ چیز آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک لڑکا کسی شہر سے چلا گیا آرمینیا یعنی ارمنستان، وہاں اس نے جو بھی کیا، محنت کیا، مزدوری کیا، ٹھیلا چلایا، کیا کیا، اللہ نے برکت دینا شروع کی اور خوب اس نے ترقی کی، زمین بنایا، مکان بنایا، جائیداد بنائی، اللہ کا شکر ہے۔ ایک دن اتفاق سے وہ اپنے گھر سے نکلا، سامنے اس کو کوئی لڑکی دکھ گئی، اس کو اچھی لگ گئی، لیکن لڑکا مومن ہے، دیندار ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا کے اس کا گھر دیکھ کے آ گیا، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی نالائقی نہیں۔ بعد میں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کے باپ سے بات کرو، اب وقت ہو گیا، ماشاءاللہ اسٹیبلشڈ ہو گئے تو شادی بیاہ کرنا ہی ہے، تو یہ لڑکی ہم کو ٹھیک لگی، شادی کر۔ دوستوں نے اس کے باپ سے باپ نے کہا کہ لڑکی اللہ نے دی ہے تو شادی کرنی ہے، تو میں ذرا لڑکے کے بارے میں مجھ کو آپ بتائیے، سب میں ایک آدھ ہفتے میں پوری پڑتال کر کے جواب دوں گا۔ ہفتے 10 دن کے بعد باپ نے جواب دیا، لڑکا اچھا ہے، صورت ٹھیک ہے، شکل ٹھیک ہے، اخلاق و آداب ٹھیک ہے، پیسہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک، ایک کمی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آرمینیا میں اکثریت کیا ہے کہ مسیحی ہو، ایک کمی ہے، یہ مسلمان ہے، ہم اپنی لڑکی غیر مسیحی کو نہیں دے سکتے، لیکن لڑکا ہم کو پسند ہے، اگر یہ اسلام چھوڑ دیتا ہے، مسیحی ہو جاتا ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پہلے جھٹکے میں تو اس نے انکار کر دیا کہ کوئی ہماری برادری میں لڑکیوں کا کال تو نہیں ہے نا، انکار کر دیا۔ لیکن وہی بات بیچ میں کسی دن اشرے کے آئی ہے کہ شیطان کو موقع ملنا چاہیے گھسنے کا، اس نے پہلے جھٹکے میں تو انکار کر دیا، اب شیطان نے اس کو بہکانا شروع کیا، اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تم ظاہری طور پر ان سے کہہ دو ہاں مسیحی ہو گئے، اندر جو تمہارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کو چلنے دو، کس نے منع کیا؟ اتنا زیادہ شیطان نے ورغلایا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں مسیحی ہونے کو تیار، شادی ہو گئی، وہ انسان مسیحی ہو گیا بظاہر، اندر سے اپنا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا یہ رشتہ، اس کی یہ شادی ربیع الاول میں ہوئی، جمادی الثانی میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، نہیں معلوم، وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ذی الحجہ آ گئے۔ یہی اصل آج جو کہنا وہ اس وجہ سے میں نے اس واقعے کو چاہا، ذی الحجہ آ گئی، 10 ذی الحج، 15 ذی الحج، 25 ذی الحج، 28 ذی الحج، یہاں تک کہ محرم شروع ہو گیا۔ اب اس کو اپنا گاؤں یاد آنے لگا، اپنا وطن یاد آنے لگا، یہ تم نے کیا حماقت کی ہے،
کہ تم نے کیا غلطی کی ہے؟ کوئی اپنی قوم میں لڑکیوں کی کمی تھی جو تم دین ایمان چھوڑ کر کے ادھر چلے آئے؟ ایک عجیب طرح سے اس کے اوپر خاموشی، صدمہ چھا گیا۔ اب بیوی اس کی روز پوچھتی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ چپ۔ 2 محرم گزر گئے، اب سب یاد آ رہا ہے نا کہ اب یہاں کی مجلس ہوگی، اب وہاں کا جلوس ہوگا، اب یہاں لوگ جا رہے ہوں گے، تو وہ بیچارے کو سب یاد ہے اور اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی۔ ایک جملہ کہیں نا جو چھٹے امام نے فرمایا ہے، وہ یہ یہاں دکھ رہا ہے کہ قتل حسین سے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ڈال دی ہے کہ جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ آخر کار شب عاشورہ، 2 محرم برداشت، 4 محرم برداشت، 6 محرم برداشت، 8 محرم برداشت، 9 بھی گزر گئی شب عاشورہ۔ اب یہ تڑپ گیا، 10 دن سے دباتے دباتے برداشت کرتے کرتے اب جو شب عاشور آئی تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا، چیخ پڑا یا حسین۔ اب جو چیخا زور سے تو بیوی دوڑ کے آ گئی کہ کیا بات ہے، 10 دن سے تم چپ چپ ہو، تم سے پوچھتی ہوں تم کچھ بتاتے نہیں ہو، آخر میں تمہاری زوجہ ہوں نا، مجھ سے بتاؤ کیا تم کو دقت آ گئی؟ کہ بیٹھو آج بتاؤں گا، بیٹھو بیٹھو آج بتاؤں گا۔ کہ بولو، کہ ایک بات تم بتاؤ پہلے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا وطن، گاؤں، گھر، خاندان، رشتہ دار سب چھوڑ دیا نا؟ کہاں ہاں۔ کہ لیکن ایک بات بتاؤں، ہم شیعوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین۔ دنیا چھوٹ سکتی ہے، حسین نہیں چھوٹ سکتے۔ کہ تو کہ آج اسی حسین کی شہادت کی رات، شب شہادت ہے اس آقا کی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کچھ بتاؤ گے ان کے بارے میں؟ اب یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے کبھی مجلس تو پڑھی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا جو کچھ ذاکروں سے، علماء سے سنا ہے چلو اسی کو سنائیں، ایک مجلس اپنے حساب سے ہم کر لیں۔ میں نے اس کو جو امام کے ساتھ ہوا تھا، جو ذہن میں آتا گیا میں بیان کرتا گیا۔ وہ لڑکی روتی گئی، روتے روتے سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو میں چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھی، بیدار ہوئی، کہتی ہے وہ قصہ سن۔ اب اس کو کیا پتا مصائب کیا ہے، وہ کیا سمجھے مجلس کیا، کہ وہ جو قصہ سنا رہے تھے حسین والا وہ سناؤ۔ میں نے پھر جو ذہن میں آتا گیا اس کو سنا۔ میں اس بیان کرتا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو۔ اچانک میں رک گیا، میں نے کہا تم کیا بات ہے، میں امام حسین کا نام لیتا ہوں تم رونے لگتی ہو؟ کہتی پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو یہاں میرے اندر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وقت بڑا مناسب ہے، ان الحسین مصباح الہدا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک حسین علیہ السلام سے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ جب میں حسین کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں تم کہتے میرے عجیب دل کی حالت ہوتی ہے۔ کہتا کیا محبت محسوس کر رہی ہو کیا؟ کہا ہاں۔ کہتے ایک کام کرو، میں نے تمہاری محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اب اگر تم کو حسین کی محبت محسوس ہو رہی ہو تو آؤ آج شب شہادت حسین کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو کہتی ہے کہ تو میرے گھر والے، کہ ان کو کیسے پتا چلے گا جب ہم تم نہیں بتائیں گے، جیسے رہتے رہیں گے۔ اس رات شب عاشور امام کے صدقے میں اس نے پھر پڑھی ہے نا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ۔ اب ہم لوگ رہنے لگے۔ اصل میں یہ قصہ اس نے بیان کیوں کیا؟ وہ آیا نجف اشرف، ابھی پھر میں واپس آتا ہوں قصے۔ اس کے پاس پورا زیور تھا عورت کا، اور اس وقت جو مرجع تھے نام ذہن سے نکل گیا، ان کو اس نے جو ہے وہ زیور دیا کہ صاحب یہ آپ جہاں چاہیے جیسے چاہیے خرچ کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ہے کیا؟
صدقہ ہے، خیرات ہے، خمس ہے، پتا ہو تب خرچ معلوم ہو. تو اس نے کہا صاحب یہ کچھ نہیں ہے، قصہ میرا یہ ہے. تب اس نے اپنا یہ قصہ سنایا. اس رات شب عاشور وہ مسلمان ہو گئے. ہم لوگ ویسے ہی چھپ چھپا کے دونوں رہنے لگے. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا یہاں، اللہ نے اتنا سب دیا. جو خدا یہاں دے سکتا ہے وہ خدا کہیں بھی دے سکتا ہے. اگر تم راضی ہو تو جس حسین کی محبت میں تم نے اسلام قبول کیا ہے، سب یہاں بیچ باچ ڈالتے ہیں. جو بک جاتا ہے کیش کر لیتے ہیں، جو نہیں وہ تمہارے باپ کو دے دیتے ہیں. بہرحال وہ تمہارے باپ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہاں چلو گے؟ کہ چلتے ہیں وہیں، چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کربلا میں رہیں گے، زیارت کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو سارا سامان وامان بیچ کر کے زمین وغیرہ جو تھی اس کا اپنا سودا وودا جو پیسہ بن سکتا تھا بنا لیا. بقیہ ہم نے ایک پرچی رکھ دی سامان سب اکٹھا کر کے جو لے جانے لائق نہیں تھا کہ آپ ہم لوگوں کو اب آپ لوگ مت ڈھونڈیے گا. ہم لوگ گئے باہر، 2 گھوڑے کھڑے کر لیے کہ صبح جو ہے نماز کے بعد بھور میں نکل جانا ہے. کہ اتنے میں اسی رات بیوی کی میری طبیعت خراب. ادھر ادھر دوڑا، حکیم طبیب، کوئی فائدہ نہیں. تو اس کے گھر والوں کو، میکے والوں کو بتایا، وہ لوگ بھی آئے. صبح ہوتے ہوتے وہ لڑکی مر گئی. تو اب میں تو کہہ نہیں سکتا تھا کچھ کہ صاحب یہ شیعہ ہے، یہ مومنہ ہے، یہ مسلمان ہوئی ہے، یہ شب عاشور اس نے کلمہ پڑھا ہے. میں چپ چاپ دیکھ رہا ہوں. وہ لوگ آئے اور اپنے اعتبار سے انہوں نے اس کا غسل و کفن وغیرہ کیا. تو مسیحیوں کے ہاں، ارمنیوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ عورت کو غسل وغیرہ دینے کے بعد اس کا پورا زیور پہناتے ہیں، اس کے بعد تابوت میں رکھتے ہیں. وہ تابوت لے جا کر کے قبر میں رکھتے ہیں. اس کو اس طرح دفن کر دیا. تو میرا بھی پروگرام کینسل ہو گیا اب تو جانے کا. اور میں نے کہا بہرحال جاؤں گا تو، لیکن یہ مومنہ ہو گئی تھی تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کا غسل ہونا چاہیے، اس کا کفن ہونا چاہیے. میں نے پروگرام بنایا کہ آج رات کو، آدھی رات کے بعد جاؤں گا، قبر کھودوں گا، تابوت نکالوں گا، اور جیسے جیسے کتابوں میں لکھا دیکھ دیکھ کے اپنے حساب سے غسل وغیرہ کر کے اس کو دفنائیں گے. قیدا صاحب آدھی رات کو میں گیا قبرستان. آج ہی تو دفن ہوئی ہے، جگہ تو معلوم ہے. میں نے صاحب قبر کھودی. تعجب اس بات کا کہ اس قبر سے میری بیوی کا تابوت غائب. کہ اگر تابوت غائب ہوتا تب آدمی کا ذہن جاتا چوری پر، زیورات ہیں تو چور لوگوں نے کھود کر کے جو ہے وہ اٹھا لے گئے. کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تابوت صرف غائب تھا، وہاں ایک دوسری لاش رکھی ہوئی تھی یہ مونچھے وغیرہ کے ساتھ. تو وہ ٹھیک ہے کہ اگر چوری ہوئی ہوتی تو یہ کہاں سے آئی. خیر وہ گھبرا کے میں نے جلدی جلدی قبر کو جیسے تیسے برابر کیا، آ کے ہانپتا ڈھانپتا گھر سو گیا. خواب میں دیکھا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو آئے ہیں. فرماتے ہیں کیا بات، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو، کیوں اتنا پریشان ہو، ٹینشن میں کیوں ہو؟ کہتا مولا تیری بیوی کا تابوت غائب ہے اس کے قبر سے. تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، وہ مومنہ ہو چکی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ اس کا اسلامی طریقے سے غسل و کفن ہوتا، نماز جنازہ ہوتی. حضرت نے کہا کیا کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ کہا ہاں تیاری تو ہو گئی تھی. کہا موت نے مہلت نہیں دی، وہ نہیں آ سکی، ہم نے منگوا لیا. مطلب کہ ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا، ایک شخص یہاں دفن ہوا تھا جو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی لاش لے جاؤ وہاں اور اس مومنہ کی لاش یہاں لے آؤ. قیدا صاحب یہ خواب دیکھا میں نے. تو اب یہ خواب دیکھیے، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، خواب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن ہاں جو شخصیات ہیں ان کا خواب خواب بھی ہوتا ہے، مومن کے خواب اپنی جگہ. لیکن آپ خواب کی بنیاد پہ کوئی حکم نہیں طے کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ بیداری میں پروف ہو رہا ہے تب تو ماننا پڑے گا نا. اور یہ اس نے بیداری میں دیکھا کہ تابوت غائب ہے، یہ اس نے بیداری میں دیکھا کہ اس کی جگہ کوئی دوسری لاش ہے. تو اب اس خواب کو ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. کہا میں صاحب بھاگا.
آیا سیدھے کربلا، اور میں نے اب خدام سے بات کی، ایسے ایسے ایک آدمی مونچھوں والا یہاں دفن ہوا ہے، اس کی لاش اس کی قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر میں میری بیوی کا تابوت ہے، کھودو، لاش نکالو، غسل ہو، کفن ہو، جنازہ پڑھا جائے۔ خدام تیار نہ بھائی، تمہارے خواب کی بنیاد پر ہم ایسا نہیں کر سکتے، نبش قبر حرام ہے، تو ہم کسی آدمی کی مومن کی قبر نہیں کھود سکتے۔ اس نے کہا صاحب خواب نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے وہاں نا کہ تابوت نہیں، میں بتا تو رہا ہوں پوری تفصیل آپ کو۔ اچھا، جب خدا کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو دماغ ویسے ہی سامنے والے کا بولیے ہو جاتا ہے۔ ان سب نے کہا ٹھیک، خدام بھی راضی ہو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر ابھی نہیں، تھوڑا رات گزرنے دو، سناٹا ہو جائے۔ کہ جب وہ سب راضی ہو گئے تو میں 2 عورتیں لے آیا کہ اگر لاش نکل آتی ہے تو غسل و کفن ہو جائے۔ قبر کھودی گئی، وہاں میری بیوی کا تابوت موجود تھا، تابوت نکالا گیا، توڑا گیا، اس کے زیورات اتار کے ایک تھیلی میں رکھے گئے، میری بیوی کا غسل ہوا، کفن ہوا، نماز میت ہوئی، پھر سے وہاں دفن کر دی گئی۔ اب میں اس زیور کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا ہے کیا؟ تب اس نے یہ قصہ سنا، اب میں اس زیور کا کیا کروں؟ آپ کے پاس لایا ہوں کہ حضور اس کو جہاں چاہیے، اب اس کو میں قبر میں دفنا کے کیا کرتا، کس کام کا تھا، آپ جہاں چاہیے جیسے چاہیے اس کو خرچ کر لیجئے۔ سمجھ میں آیا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، یہ دونوں داستان ایک بچپنے کی خود امام کی آغوش میں ہے، اور یہ دونوں داستانیں دونوں کو ملا لیں اگر آپ، تو ایک بات کہی جا سکتی، حسین کل بھی ہدایت کا چراغ تھے، آج بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ مولا کل بھی نجات کا سفینہ تھے، آج بھی نجات کا سفینہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہدایت چاہتی ہے تو امام کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو امام کے پاس آؤ۔ بغیر حسین کے نہ ہدایت چاہیے مل سکتی ہے، نہ نجات مل سکتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنی اس پوری قربانی کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا ہے، خود فرماتے ہیں نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ امام پوری قربانی اسی کے ارد گرد، اصلاح امت۔ ایک جگہ خود فرمایا اذا کان الراعی مثل یزید فعلی الاسلام السلام، اگر حکومت یزید جیسوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، کون یزید؟ جو شراب کو جائز کہتا ہے۔ کتنا بڑا احسان امام حسین علیہ السلام کا ہے آج کی ملت اسلامیہ پر، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت پر، اسلام پر۔ اس لیے کہ یزید تو کہتا تھا ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین، تمہارے رب نے نہیں کہا ہے نماز پڑھنے والوں کے، شراب پینے والوں کے لیے لفظ ویل، بل قال ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے۔ تو یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ نماز مت پڑھو، جہنم میں چلے جاؤ، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یزید اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا۔ یہی تو امام نے فرمایا اذا کان الراعی مثل یزید فعلی الاسلام السلام، اگر حاکم یزید جیسا ہو جائے پھر تو اسلام کا فاتحہ ہو گیا، پھر تو اسلام تمام ہے۔ اس مقصد کے تحت آئے تھے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 محرم کو فرات پر پہرے بٹھلا دیے گئے، 7 محرم سے کہتے ہیں کہتے آب ہو گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ صبح صبح 9 محرم کے ادھر سے ایک ہنگامہ آیا، چلا یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ، شور پورا اٹھا 9 محرم کو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی علمدار سردار لشکر حضرت عباس سے کہا جاؤ دیکھو بات کیا ہے۔ حضرت عباس آئے،
کیا بات ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا صاحب بہت ہو گیا، اب آخری یا تو بیعت کر لے نہیں تو جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سنا ہے نا، ایک لکیر کھینچ دی، کہا آپ لوگ یہیں رہیے، کوئی آگے نہیں بڑھے، میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میرے بھائیو، امام کا جملہ جواب سن لیجئے، کیا ہائے کیا ہوا بھیا؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب نہیں رک سکتے، یا بیعت کر لیے نہیں جنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام نے جملہ جانتے ہیں کیا کہا؟ میرے بھائی تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اللہ کی نماز، عبادت اور تلاوت کا کتنا شوق ہے، دل سے بات کرو۔ ہاں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ پیاس کی شدت تو آج بھی ہے نا، جتنی جلدی قصہ ختم ہو جائے اتنی جلدی راحت ہو جائیں گے نا۔ اس کے باوجود بھیا تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اپنے اللہ کی عبادت کتنا پسند ہے، ان سے بات کرو، اگر ایک رات کی مہلت یہ دے دیں تو تھوڑا سا ہم نماز و دعا میں گزار لیں گے۔ حضرت عباس آئے، فرمایا آقا کا یہ فرمان ہے۔ ان ملعونوں کے یہاں بھی اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے تھے مہلت دینا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں بس بات ختم۔ بہرحال آخر کار وہ لوگ بھاری پڑ گئے جن کا کہنا یہ تھا کہ نہیں مہلت دینا چاہیے۔ پورا 9 کا دن گزر گیا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور امام نے یہ ایک رات کی مہلت کاہے کے لیے لی ہے؟ عبادت کے لیے۔ خالی امام نے عبادت نہیں کی، عجب جملہ تاریخ میں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، پوری شب عاشور سارے یہ کیا کہتے ہیں اصحاب و انصار۔ جو روایت کا جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، لہم دوی کدوی النحل، اصحاب حسینی کے خیموں سے ایسی دعا، نماز اور تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی۔ پوری رات امام نے اور اصحاب امام نے عبادت میں کاٹی ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اب بھی دیکھیے، اس دن پہلے دن شاید یہ بات کہی گئی تھی، امام مستقل بات ٹالنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں بھی ٹالی ہے ایک رات کی مہلت دے کے کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو، ابھی وقت ہے، غور کر لو۔ اور اس کا ہوا بھی فائدہ، سوچنے والے نے سوچا، وہ آیا بھی، لیکن اب بھی امام نے پہل نہیں کی ہے۔ صبح عاشورہ آ گئی، عمر سعد نے پہلا تیر مارا، خالی تیر نہیں مارا، اس کے بعد کہتا فوج والے گواہ رہنا، چل کے حاکم کے سامنے گواہی دینا، پہلا تیر میں نے مارا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان پیاسوں پر حملہ کر دیا، ٹوٹ پڑے اچانک۔ جو تاریخ کہتی ہے تقریباً 35 لوگ ایک ساتھ پہلے حملے میں صبح کے مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد مورچہ سنبھالا گیا، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ اب وقت وہ آ گیا کہ کوئی نہیں، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ بس ایک چیز یہاں سنا دیتا ہوں اور بس تمام۔ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا علی عبداللہ ابن جعفر سے، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں، دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں، دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں۔ اے عبداللہ، میں زینب کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر کبھی کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی۔ تم سے اتنی درخواست ہے، زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھیں عربوں میں تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ جب تیسرا دن آتا تھا تو ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خبرگیری کے لیے۔ آپ بتائیے جب تیسرا دن آیا ہوگا، مولا کو جناب فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی، کون جائے؟ فضہ کو بلایا مولا نے، فضہ تم نے ماں کی طرح پالا ہے، زینب کے گھر چلی جاؤ۔ جناب فضہ کہتی ہیں آئی، دیکھا مصلی بچھا ہے، بی بی مصلی عبادت پر ہے، جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، اپنے گھر کا آدمی دیکھا نا، زار و قطار رونا شروع کیا۔ فضہ کا دماغ کہیں اور ہے،
شادی کا موقع ہے، ماں زندہ نہیں ہے، شاید اس لیے فضہ نے اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا کہ اچانک فرمایا فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تب کیا وجہ ہو سکتی ہے بیوی کا؟ فضہ تم بتاؤ، الزام سے 3 دن ہو گیا ہے بھیا کو نہیں دیکھا۔ 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا۔ آئے ادھر جو فضہ گھر پہنچی تو دیکھا عجیب گریے کا ماحول ہے۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا ابھی ابھی امام حسین خواب سے بیدار ہوئے، ماں خواب میں آئی ہے، فرماتی ہے بیٹا اٹھو، اب اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ مولا کو اطلاع ملی، فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے۔ بھائیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سے بڑے ہیں نا، 1 سال سے بڑے ہیں، اور یہ واقعہ بی بی زینب کی شادی کا ہے۔ حسین بچے نہیں ہیں، لیکن تاریخ کہتی کہ جب یہ قافلہ بہن کے ہاں جانے لگا، سب سے آگے آگے بچوں کی طرح تھا۔ ایک بہت بزرگ عالم ہمارے مراجع میں سے گزرے ہیں، مرحوم مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے مرنے کے بعد جب وصیت نامہ ان کا پڑھا گیا نا، تو انہوں نے موت سے لے کے دفن تک 3 بار وصیت کی ہے مجلس کی۔ بیٹا جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ معصومہ قم کے روضے پر لانا، امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں باندھ دینا، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں۔ وہی جب زینب سے حسین رخصت ہو رہے، پھر میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے۔ اس منبر کو ہلکا مت سمجھیے، اس منبر کو معمولی مت سمجھیے۔ جس منبر سے اہل بیت کا ذکر ہو وہ منبر معمولی چیز نہیں ہے۔ منبر کے پاس رکھ دینا، امامے کا ایک سرا منبر میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں شفیع کے عنوان سے، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر کچھ مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ اے بیٹا قبر کے پاس لانا، جلدی مت کرنا، نئی جگہ ہوگی، لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دیں، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سے رخصت ہو رہے۔ ایک عالم 3 مرتبہ ایک ہی مصائب کی وصیت فرماتے ہیں، کچھ تو ہے نا اس کے پیچھے۔ بس میں پڑھ چکا، مجھ کو پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے، لیکن ایک توجہ کیجئے، کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی ملتی ہے وہ کتنی؟ 25,000، 35,000، اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن اگر یہ آپ 25 بھی مان لیجئے تو کم نہیں ہے نا۔ آپ آنکھ، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، آدمی آنکھ بند کر کے سوچے 25,000 کا لشکر اپنے پورے جو ہے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا۔ ادھر امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ عورت، مرد، بیوی، بچے، سب عورتیں بچے سب ملا کے کتنے؟ 200۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی، تو دشمن تو ہوں گے نا۔ میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے، میں نہیں کہتا حضرت عباس کی شہادت معمولی ہے، حبیب اور مسلم میں ابن اوسجا اور بریر کی شہادت معمولی ہے، لیکن جو بھی میدان میں گیا خبر شہادت آئی، صدمہ ہے۔ پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں، ابھی امام ہے، اتنا تو اطمینان ہے نا۔ لیکن ذرا سوچئے جب آ کے امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اب بی بی نے جو نگاہ اٹھائی ہوگی ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر، ایک بھیا کا سہارا تھا تو وہ بھی جا رہے ہیں، اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے گی، بیمار کو دیکھے گی، بیواؤں کو۔ روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا
میں تمہیں نہ جانے دوں گی۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی۔ اچھا بھیا جاؤ خدا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين حسين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.